السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، دوستو، میری ماں اور بہنوں، حج کے لیے 3 طریقے سے احرام باندھا جا سکتا ہے، یعنی حج کی ہم 3 قسمیں کر سکتے ہیں۔ سب سے افضل ہے حج تمتع، پھر حج قران، پھر حج افراد۔ اگر آدمی کے پاس میسر ہے، وقت ہے، تو اس کو حج تمتع کرنا چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑا وقت کم ہے، یا اگر وہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور گھر سے لے کر کے گیا ہوا ہے، تو ایسا آدمی حج قران کرے گا۔ اور اگر آدمی قربانی نہیں کر سکتا تو وہ حج افراد کرے گا۔ اب تینوں کا طریقہ تقریباً ایک ہی ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ حج کرنے والا میقات پہ پہنچے، وہاں غسل کرے، احرام کے کپڑے پہنے اور اللہم لبیک عمرۃ کی نیت کرے۔ مکہ پہنچ کر کے عمرہ کرے اور حلال ہو جائے، عام حالات میں گویا کہ حاج نہیں۔ پھر 8 تاریخ کو یوم الترویہ جسے کہتے ہیں، جس جگہ پر اس کی رہائش ہے، وہاں سے غسل کر کے پھر سے احرام باندھے اور اللہم لبیک حجن کہہ کر کے وہ منی چلا جائے۔ منی میں رات گزارے، صبح 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو عرفات میں پہنچے، ظہر کے بعد لازماً عرفہ کے میدان میں حاضر رہے اور مغرب تک وہاں حاضر رہے۔ پھر واپس آ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھے، اور مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے۔ صبح شروق سورج نکلنے کے بعد بڑے جمرہ کو، جمرہ عقبہ کو کنکری مارے، پھر حلال ہو جائے، اپنے بال کٹائے، قربانی کرے اور طواف افاضہ کرے۔ یہ طواف افاضہ رکن ہے حج کا۔ اور پھر اس کے بعد 11 تاریخ کے بعد والی رات، 12 کے بعد والی رات منی میں رات گزارنا یہ واجب ہے۔ پھر دونوں دن تینوں جمرات کو کنکریاں مارے گا، اور آخر میں طواف افاضہ سے پہلے جو حلال ہوا ہے تو بیوی کے ساتھ وہ جماع نہیں کر سکتا ہے، طواف افاضہ کے بعد ہی بیوی سے مل سکتا ہے۔ آخر میں مکہ چھوڑتے ہوئے وہ طواف الوداع کرے گا۔ یہ حج تمتع ہو گیا۔ اور حج قران اور افراد میں صرف نیت کا فرق ہے اور قربانی کا فرق ہے۔ حج قران یوں ہے، میقات پہ پہنچے، احرام کے کپڑے پہنے اور کہے اللہم لبیک حجن و عمرۃ، اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کر رہا ہوں۔ اور مکہ پہنچ کر کے چونکہ اس کے ساتھ ہدی کا جانور ہے، وہ مجبور ہے، بیچ میں حلال نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کو چاہیے کہ وہ تمتع کر لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو بیچ میں پتہ چلا تمتع کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا لو استقبلت ما استدبرت ما سقت الہدیہ، جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے، اگر پہلے معلوم ہوئی ہوتی تو میں ہدی کا جانور نہیں لاتا، میں بھی حج تمتع کر لیتا۔ تو چونکہ اس کو قران کرنا ہے، اس لیے مکہ پہنچے۔ اگر وقت ہے تو طواف کرے اور سعی کرے، اور حلال نہ ہو 8 تاریخ کو پھر منی جائے اور بالکل تمتع والے کی طرح پورا حج بجا لائے۔ اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تمتع اور قران میں جو قربانی ہے یہ جبران کا نہیں ہے،
یہ کسی نقصان کی پورتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہدیہ شکران ہے، شکریہ کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا۔ حج افراد جو ہے، کسی کے پاس ہدی کی طاقت نہیں ہے، یا اہل مکہ تو میقات سے اللہم لبیک حجن صرف حج کی نیت سے احرام باندھے گا، مکہ پہنچے گا، طواف اور سعی کرے گا، حج کے تمام احکامات بجا لائے گا، اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے۔ حج افراد والا یا حج قران والا اگر طواف قدوم کے ساتھ صفا اور مروہ کی سعی کر لیتا ہے تو بعد میں مینا سے لوٹ کے عرفات سے لوٹ کر کے جب وہ طواف افاضہ کرے گا تو اس کے اوپر اب یہ طواف اور سعی نہیں ہے قران اور افراد والے کے لیے۔ لیکن تمتع والے کے لیے چونکہ پہلی جو سعی اور طواف تھا اس کا تو عمرے کا تھا، دوبارہ اس کو سعی اور طواف کے ساتھ سعی کرنی پڑے گی۔ تو حج کے مسائل تو بہت لمبے ہیں، لیکن مختصر طور پر میں نے حج کی یہ تینوں قسمیں آپ کو بتلائی ہیں۔ حج افراد اور قران میں عملاً کوئی فرق نہیں ہے، صرف نیت کا فرق ہے، اور ایک فرق یہ ہے کہ قران والے کے اوپر قربانی ہے، اور تمتع والا پہلے جا کر کے عمرہ کرے گا، حلال ہو جائے گا، پھر حج کرے گا، اس میں اس کے لیے قربانی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔